بسم اللہ الرحمن الرحیم. لڑائی جھگڑا میں نہیں کروانا چاہتا، نہ میں کرواتا ہوں جی، اور کوشش میں یہ کروں گا کہ آج کے شو میں کوئی آؤٹ کم نکل سکے. حکومت جو ہے اس کو بھی میں کوئی آڑے ہاتھوں نہیں لینا چاہتا، نہ میں اپوزیشن کو لینا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہی یہ ہوں کہ قوانین کے اندر جو فلاز ہیں، جو لوپ ہولز ہیں، وہ میں نے نہیں بنائے، وہ پارلیمنٹیرینز نے بنائے. میں کسی پارٹی کو بلیم نہیں کر رہا یہاں پہ، لیکن وہ قوانین بنائے پارلیمنٹیرینز نے، اور ان کے اندر جو فلاز ہیں اس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے when it comes to accountability. ان کو ظاہر ہے ہیوی ویٹ جو ہوتے ہیں یہاں پہ وکلا، وہ ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، ان کا کام ہے. they want to do that because they want to take care of their clients. but then again the problem is کہ ان چیزوں کو کون سارٹ آؤٹ کرے گا؟ یہاں میں بیٹھ کے تو سارٹ آؤٹ نہیں کر سکتا، میں صرف مشورہ دے سکتا ہوں حکومت کو. میرے خیال میں ہونا یہ چاہیے کہ اپوزیشن اور حکومت مل کر ایک ایسے جو جہاں پہ فلاز ہیں یا لوپ ہولز ہیں قوانین کے اندر، ان کو ایڈریس کر لے، جتنی جلد ہو سکے کر لے. اور یہ جو پرسپشن بنا ہوا ہے کہ جو بھی پکڑا جاتا ہے اور عوام میں سے آوازیں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں جناب کہ نہیں ہونا کچھ نہیں، وہ ختم ہو جائے. وہ ختم ہو جائے گا تو پارلیمنٹ پہ بھی لوگوں کا اعتماد ہوگا، پولیٹیشنز پہ بھی لوگوں کا اعتماد ہوگا، اور جناب جو اکاؤنٹیبلٹی چل رہی ہے اس پہ بھی اعتماد ہوگا. میرے ساتھ آج موجود ہے جناب ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ اور سینیٹر جاوید عباسی صاحب. جی تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. مجھے ایک چیز ذرا سمجھا دیں، سنگاپور میں احتساب کا عمل جب شروع ہوا تو انہوں نے اوپر سے ٹاپ ناچز جو تھے، جو کرپشن میں انوالو تھے، ان کو انہوں نے پکڑا، اور لیکن پکڑ کے ان لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا. لیکن ایک چیز ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ وہاں پہ رولز، ریگولیشنز، لاز بڑے اسٹرکٹ ہیں، اور وہاں پہ پھر دیر از نو وے آؤٹ. یہاں پہ ہم لوگوں کے ذہنوں میں ایک ایسی چیز آ جاتی ہے کہ جی شاید کل نو کو کمپرومائز نہ ہو جائے، شاید یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا جڑا پروسیس چل رہا ہے یہ اس لیے تو نہیں چل رہا کہ جناب کسی کو پینیلائز کرنا ہے اور ان سے کوئی فوائد لینے ہیں، یا اس لیے تو نہیں چل رہا کہ جناب ان کا نکلنا تو کچھ نہیں ہے آخر میں، لیکن یہ اس لیے چل رہے ہیں کہ شاید جو پریزنٹ سیٹ اپ ہے اس کو ایک ایج مل جائے اور وہ سروائیو کرتا رہے، وہ پریزنٹ سیٹ اپ، اور وہ چلتا رہے. سو اس قسم کے خیالات لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں. until and unless people have this thing clear in their minds کہ جناب جو بندہ اگر اپریہینڈ ہوا ہے، جو بندہ جو گیا ہے بیہائنڈ دا بارز، اس کا اینڈ ریزلٹ جو ہے وہ اسی طرح نکلے گا جیسے کہ اس پہ ایلیگیشنز لگے ہیں. تو اس وقت تک مطلب کہ لوگوں کی پرسیپشن چینج نہیں ہوگی اکاؤنٹیبلٹی سے. سو یہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس جو ہے فردوس عاشق اعوان صاحبہ، اس کا نیٹ ریزلٹ کچھ نکلے گا یا نہیں نکلے گا؟ اور اگر نہیں نکلے گا تو آپ لوگوں کے لیے یعنی کہ پی ٹی آئی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، اور آئندہ آنے والے الیکشنز میں پی ٹی آئی جو جائے گی جب الیکشنز میں تو اس وقت بھی ایک پرابلم کریٹ ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے. بہت اچھا ہے، لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں جناب کہ کوئی بڑا بندہ پکڑا جائے، لیکن ساتھ ساتھ ایک آواز بھی نکلتی ہے کہ جی نکلنا کچھ نہیں. یہ پرسیپشن کیوں نہیں ختم ہو رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مبشر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بالکل آپ نے حقائق پہ مبنی وہ تمام ایک عام پاکستانی کی جو اس وقت سوچ ہے اس کو ریفلیکٹ کیا، اور آپ نے ہمارے جو معاشرے کے اندر اب تک 70 سال سے ہوتا رہا اس کی عکاسی کی. اب دیکھیں کیا یہ ہوتے رہنا ہی چاہیے یا اس کو بدلنا چاہیے؟ اور جو غلط ہوتا رہا اس کو بدلنے کا مینڈیٹ لے کے عمران خان آئے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف آئی ہے. اب اس کے اندر بدقسمتی سے ہمارے جو پروسیکیوشن کا اینڈ ہے وہ بہت زیادہ ویک ہے. کچھ ہماری لیجسلیشن میں بھی کمزوریاں ہیں، اور یہ کیسے دور ہونی ہے کہ ایک طرف تو ہم افیکٹو پروسیکیوشن کریں اور جو ہمارے پروسیکیوٹرز ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو، پھر وہ میچ کریں آپ کے پبلک پروسیکیوٹر جب کھڑا ہوتا ہے اور اپوزٹ ایک پرائیویٹ سیکٹر سے ہارورڈ اور مختلف آپ کے انسٹیٹیوشن سے پڑھا ایک ٹیکنیکل مائنڈ والا آ کے کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ وائٹ کالر کرائم کو تحفظ دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اور جو ہمارا پبلک سیکٹر کا آفیسر ہے اس کی چونکہ کیپیسٹی نہیں ہوتی، اس طرح سے اورینٹیشن نہیں ہوتی، تو عدالت کے اندر وہ اپنا ٹھیک موقف بھی صحیح طرح سے بیان نہ کرنے کی وجہ سے، کیونکہ عدالتوں نے چلنا ہوتا ہے ثبوت پہ، گواہوں پہ،
اور وہ اپنا مقدمہ صحیح انداز سے لیڈ نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے بینیفٹ جو ہے وہ طاقتور اور وہ شخص جس کے پاس پیسے، آپ کو پتا ہے جس نے کرپشن کی، کرپٹ پریکٹسز میں انوالو ہوا، وہ کوئی بھی ہے، اس کے پاس پیسے تو ہے، اس کے لیے مہنگا وکیل کرنا اور نامور وکیل کرنا اور بڑے فیس کو عدالتی محاذ پہ لا کے کھڑا کرنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن جو اسٹیٹ کے ادارے ہیں یا گورنمنٹ کے پروسیکیوٹرز ہیں، ان کے راضیے یا ان کے بینیفٹ بہت لمیٹڈ ہیں، جس کی وجہ سے وہ کوالیفائڈ کمپیٹنٹ لوگ حکومتی مقدمے نہیں لڑتے۔ یہ وہ ریفارمز ہیں، یہ وہ جوڈیشل چیلنجز ہیں، یہ جو آپ کو عمران خان بار بار سسٹم کو بدلنے کی بات کرتے ہیں، سسٹم سے مراد صرف پولیٹیکل کلچر نہیں ہے، اس کے ساتھ جڑا صرف آپ کا پارلیمنٹری پریکٹسز نہیں ہے، اس کے ساتھ ہر وہ ادارہ جو جڑا ہوا ہے، جو آپ کے نظام کا بنیادی جز ہے، ان سب کے اندر ریفارمز لانے کی ضرورت ہے، اور ایک افیکٹو لیجسلیشن اور ایک بھرپور عزم جو ہے وہ اس پورے کے پورے جو کولیپسڈ سسٹم ہے اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکتا ہے۔ اب اس میں ظاہر ہے ہم پارلیمنٹ کے اندر 2/3 اکثریت نہیں رکھتے، ہمارے پاس لیجسلیشن کے لیے نمبرنگ اس طرح سے پوری نہیں ہے، تو یہ ہماری مدد کرنی ہے، ہماری اپوزیشن کے بعد۔ لیکن فردوس عاشق وان صاحبہ، یہاں پہ آپ مجھے ایک بات سمجھائیں نا، یہاں پہ لیجسلیشن آپ کیسے کریں گے؟ آپ نے خود آئیڈینٹیفائی کر دیا، میرا تو یہی کوشچن آنے والا تھا کہ آپ کے پاس تو میجورٹی نہیں ہے، سو آپ لوگ کیسے اس کو اسٹریٹن اپ کریں گے؟ جو لا کے اندر فلاز ہیں یا لوپ ہولز ہیں، ہاؤ ول یو کیپ دم اپ؟ اٹس گوئنگ ٹو بی اے ایشو، اٹس گوئنگ ٹو بی اے سچویشن، کیونکہ یہ اس کے اندر انٹینشنلی آئی وڈ سے کہ یہاں پہ لوپ ہول چھوڑے جاتے ہیں تاکہ اچھے بڑے وکیل جو ہے 20 کروڑ 5 کروڑ 10 کروڑ کے وکیل جو ہے ان کو ایگزاسٹ کر کے اپنے کلائنٹ کو فائدہ پہنچا سکیں۔ سو اٹس دیر از نو راکٹ سائنس ان اٹ، بٹ دا پوائنٹ از کہ اگر اسی طرح یہ چلتا رہا سلسلہ، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی، میں کسی کا نام اس وقت نہیں لینا چاہ رہا، کسی کا بھی نام نہیں لینا چاہ رہا میں اس وقت، کیونکہ دیر از اے ریزن فار دیٹ، کیونکہ میں براڈر اسپیکٹ میں چیزوں کو ذرا ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دا پوائنٹ از کہ اگر کوئی بھی جائے گا کٹہرے میں، جو بھی ہو، بڑے سے بڑا بندہ ہو، چھوٹے سے چھوٹا بندہ ہو، وہ کٹہرے میں جائے گا اگر، تو کٹہرے میں جا کے وہ ان لاز کو، جو لوپ ہولز ہیں، ان کو ایگزاسٹ کرے گا۔ ایگزاسٹ کرنے کے بعد اس کو ایک کلین چٹ ملے گا۔ کلین چٹ یہ ملے گا، اس کو آزادی مل جائے گی، یا اس کو ایک پورا پروانہ مل جائے گا کلین چٹ کا کہ جناب میرے تو جو ایلیگیشن لگے سن وہ سارے غلط سن۔ تو جب ایک دفعہ اس کو کلین چٹ ملے گی، دیٹ کلین چٹ از فار لائف ٹائم، وہ ساری زندگی کے لیے کلین چٹ ہے، تو پھر وہ ساری زندگی کے لیے وہ تو ہو گیا کلیئر۔ جب وہ کلیئر ہو گیا تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے، یعنی کہ حکومت کیا کرے گی، یعنی کہ پی ٹی آئی کیا کرے گی، اور آپ لاز چینج کرا نہیں سکتے ان کو، جناب ان کو ریفائن کر نہیں سکتے، اور اس وقت نہ تو آپ کے ساتھ کوئی پارٹی چلنے کے لیے تیار ہوگی، نہ وہ لاز کو ریفائن کرے گی، نہ ان کو جناب بہتر طریقے سے جو بھی اس کے اندر فلاز ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے آپ کی مدد کرے گی، نہ لوور ہاؤس میں اور اپر ہاؤس میں تو ویسے بھی آپ کے ایشوز ہیں۔ سو ہاؤ ول یو ٹیکل دیس تھنگ؟ کوئی آپ کے پاس ہے جی ایسا؟ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا براڈر ایسپیکٹ، وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اینی پولیٹیکل پرسنالٹی اور لیڈرشپ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو ڈاکٹر صاحبہ نے جن چیزوں کی نشاندہی کی ہے، یقیناً وہ چیزیں اس جہاں سامنے ہیں، اس کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس کو بہتر لانے کی ضرورت ہے۔ دو باتیں جو آپ کے پچھلے سوال میں تھی، ایک تھی کہ پرسیپشن ضروری ہے۔ آپ نے میرا خیال آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جب تک کسی چیز کی پرسیپشن ٹھیک نہیں ہوگی اس وقت تک میسیج ٹھیک نہیں جائے گا، حکومت ہو، فرد ہو، انسٹیٹیوشن ہو۔ بدقسمتی ہوئی ہے کہ نیب کا، میں بھی اس حکومت کی بات سے پچھلی ساری حکومتیں نیب کو اپنے خاص مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں، کبھی پولیٹیکل مقاصد کے لیے، کبھی اپنے اپوننٹ کو دبانے کے لیے، کبھی ان سے لائلٹی چینج کرنے کے لیے، کب کی حکومتیں بنانے کے لیے، کب کی حکومتیں گرانے کے لیے۔ تو یہ پچھلے کافی عرصے سے یہ معاملہ جو ہے وہ چلتا رہا ہے۔ اب اس معاملے میں اگر وہ ایک وقت میں ہوتا، ایک مہینے کے لیے ہوتا، ایک سال کے لیے ہوتا، اور اس میں سب کو بھی جوابداری، سب کو اپنی اپنی جوابداری لینی پڑے گی کہ میں کسی، ابھی چونکہ آپ ایک بہت بڑی بات کر رہے ہیں تو میں چھوٹی کسی اس پہ نہیں آگے خرابی نہیں کر رہا، یہ سارے اس بات کی رسپانسبلٹی لیں کہ یہ بات ہم غلط ہوتی رہی ہے جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اگر تو ہم سب اس معاملے میں کہ کرپشن کے خلاف ہر صورت، اور جس سوسائٹی میں کرپشن کے خلاف
کوئی انسٹیٹیوشن کام نہیں کرتا وہ سوسائٹی زیادہ عرصہ رہ نہیں سکتی, نہ وہ حکومت رہ سکتی ہے, نہ وہ سوسائٹی رہ سکتی ہے. اس ملک کے لیے سروائیو کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ایک انسٹیٹیوشن ہی نہ ہو, کوئی ایک ایسا ادارہ ہی نہ ہو جو انڈیپینڈنٹ ہو اور وہ بلا خوف ہر ایک اوپر ہاتھ ڈال سکے, لیکن ان کا مقصد صرف یہ ہو کہ اس آدمی نے کرپشن کیا ہے, میرے پاس کریڈیبل انفارمیشن ہے, میرے پاس اتنی انفارمیشن ہے, میں کورٹ آف لا میں اس کو ہر صورت جو ہے کنوکشن کراؤں گا. یہ بڑا امپورٹنٹ بات ابھی آپ نے کی ہے کہ ایک آدمی کو آپ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں, 90 ڈیز آپ اس کو ریمانڈ بھی رکھتے ہیں, 2 سال جیل. میں اس پہ نہیں جا رہا, میں فرد پہ نہیں جا رہا, میں اس طریقہ کار پہ جا رہا ہوں. اور الٹیمیٹلی کنوکشن میں اگر اس کے خلاف واقعی سیریس چیزیں بھی تھی تو کنوکشن میں ججمنٹ آ جاتی ہے کہ یہ تو انوسنٹ تھا, یہ تو غلط رکھا گیا ہے. تو پھر تو اس فرد کا بھی بارے میں اور سوسائٹی ساری یہ تماشا دیکھتی ہے کہ پھر یہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں. بدقسمتی سے آپ دیکھ لیں گے کہ اگر آپ یہ سروے کریں, میں نے اپنی لا کمیٹی میں یہ لے کے آیا تھا کہ 90% کیسوں میں کنوکشن نہیں ہوتی, نیب لا میں ہوئی نہیں ہے, اور جو 10% میں ہوئی ہے وہ ایسے چھوٹے نہیں بھی کروا گی وی آر کر کے والنٹیئر وی آر کرتے ہیں, اور ایک وہ کرتے ہیں جو پلی بارگن پیسے واپس لے لیتے ہیں. آپ صرف اگر پیسہ آپ نے اس طرح کسی کا پاؤں دبا کے کسی کا ہاتھ دبا کے واپس لینا ہے اور اس کی آپ کنوکشن نہیں کرتا, اور وہ آدمی جا کے اپنی نوکری وہاں سے شروع کر دیتا ہے, وہ آدمی وہاں سے اپنی سیاست شروع کر سکتا ہے, تو اس کا مطلب ہے نظام تو ٹھیک نہیں ہے. ابھی آپ نے سنگاپور کی ایک بڑی اچھی مثال دی. ایک چیز تھوڑا سا اس میں بھی سوال کرنا چاہوں گا, نظام اگر ٹھیک نہیں ہے تو میں اب پھر کسی پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں کرنا چاہتا, نام نہیں لینا چاہتا, انٹینشنلی نہیں لینا چاہتا. there is a reason for that. کیونکہ اگر یہاں پہ دیکھیں ابھی تو یہ لوگ آئے, ابھی جو حکومت چل رہی ہے ان کو 8-9 ماہ ہوئے, ان کے پاس کوئی چیز جو ہے یہ کروا نہیں سک رہے ایز سچ, کیونکہ ان کے پاس میجورٹی نہیں ہے. کوئی مطلب لا نہیں بنوا سک رہے, لا امپلیمنٹ تو خیر کروا سکتے ہیں لیکن لا بنا نہیں سکتے. نہیں, آپ لوگ ساتھ نہیں چلیں گے, آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ ہیٹ فیس کر رہی ہے اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بھی ہیٹ فیس کر رہی ہے, تو پھر یہ لوگ کہاں جائیں؟ ابھی موجودہ حکومت جو ہے کہاں جائیں؟ اس بات سے میں اتفاق نہیں کرتا. اچھا, اس بات سے میں اس لیے اتفاق نہیں کرتا کہ یہ وقت اس وقت ثابت ہوگا کہ جب حکومت کو لیجسلیشن لائے, وہ اچھا لیجسلیشن ہو, اور اپوزیشن اسے اس لیے سپورٹ نہ کرے کہ ہماری لیڈرشپ سے اس افیکٹ ہو سکتی ہے, ہم اندر ہے, تو پھر تو میں یہ بات آپ کی ماننے کی. آپ ذرا ایک مجھے جملہ کہنے دیں. 8-9 مہینے ہو گئے ہیں, 9 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں. اس ایریے میں عمران خان صاحب نے بار بار کہا, اور جو بات ٹھیک تھی کہ ہم سستا انصاف دلانے کے لیے ریکارڈ لیجسلیشن کریں گے. کوئی ایک ایسا لیجسلیشن آپ مجھے بتا دیں جو ابھی سینٹ آف پاکستان یا نیشنل اسمبلی میں انہوں نے صرف لے کیا ہو اور ہم سب نے کہا ہو کہ ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. میں پہلے دن سے بھی کہہ رہا ہوں, میں آج بھی کہتا ہوں کہ ہم ہر اچھے قانون کو جو پاکستان کے لیے بہتر ہوگا, پاکستان کے اداروں کے لیے بہتر ہوگا, یہ معاملہ ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے کہ آج ہم اپوزیشن میں, کل ہم حکومتوں میں بھی ہوں گے, کل ہم حکومت میں تھے تو آج اپوزیشن میں ہوں گے. جو لا بہتر ہونا چاہیے, لا بنانے کا ایک طریقہ ہے رانا صاحب, جب آپ لے کرتے ہیں نیشنل اسمبلی یا سینٹ میں, وہ چلا جاتا ہے کمیٹی کے اندر. کمیٹی میں تمام جماعتیں بیٹھی ہوتی ہیں, تمام جماعتوں کے ممبر, اس پہ سخت ڈیبیٹ ہو, اس پہ ڈیبیٹ ہو کر واپس آ جائے. اس واپس آ کر اس پہ اگر کوئی امینڈمنٹ لانا چاہتا ہے, کوئی بہتری لانا چاہتا ہے, تو حکومت کو کھلے دل سے قبول کرنی چاہیے. لیکن لیجسلیشن کو نہ اپوزیشن کو روکنا چاہیے اپنے کسی مقاصد کے لیے, اور حکومت کو اس ڈر سے کہ وہ ہماری سپورٹ ہی نہیں کریں گے, وہ لیجسلیشن لائیں نا, تو پھر یہ بہت بڑی زیادتی ہے. انہیں وہ ثابت کرے کل, تاکہ وہ دنیا کو دکھا سکے کہ ہم لیجسلیشن لائے تھے, انہوں نے سپورٹ کیوں نہیں کی. فردوس عاشق امان صاحبہ, آپ کی حکومت کی لا منسٹری نے کوئی 8-10 ایسے ڈرافٹ بنائے ہیں جو کہ بڑے اچھے ہیں اور جس سے عوام کو فائدے پہنچ سکتے ہیں. آپ نے ابھی تک ان کو لے کیوں نہیں کیا؟ فردوس عاشق امان صاحبہ, آپ کی حکومت کی لا منسٹری نے کوئی 8-10 ایسے ڈرافٹ بنائے ہیں جو کہ بڑے اچھے ہیں اور جس سے عوام کو فائدے پہنچ سکتے ہیں. آپ نے ابھی تک جیسے بھائی صاحب کہہ رہے ہیں ان کو لے کیوں نہیں کیا بیفور دا لوور ہاؤس اور دا کمیٹی, اور اپر ہاؤس میں بھی کر سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عباسی صاحب کی گفتگو سے میں پر امید ہوں کہ جو رکے ہوئے ہمارے انیشیٹیوز ہیں وہ آگے بڑھیں گے اور ہم پبلک انٹرسٹ میں وہ لیجسلیشن کریں گے. لیکن وہ کہاں رکے ہوئے ہیں اس کا بھی نشاندہی عباسی صاحب کو کرنی چاہیے. ان کی اسٹینڈنگ کمیٹی, ان کو پتہ ہے پارلیمنٹیرین ہے, یعنی سینٹ میں اس نے بعد میں جانا ہے, پہلے اس نے
آپ کی پارلیمنٹ کی کمیٹی میں رہنا ہے, جی. کمیٹی نے ویٹ کرنا ہے کسی بل کو, تو اس نے آگے جو ہے ہاؤس میں لے ہونا ہے. جن آپ 7 لیجسلیشن کا ذکر کر رہے ہیں 8 جی, وہ آلریڈی جو ہے وہ حکومت لے کر چکی ہے, اور 33 لیجسلیشن منسٹری پارلیمنٹری افیئر جو ہے وہ آلریڈی پارلیمنٹ کے اندر لانے کے لیے وہ بل تیار کر چکی ہے. اب چونکہ ایک تو یہ کمیٹیاں لیٹ بنی انفارچونیٹلی نیشنل اسمبلی کی, اس میں یہ چلتا رہا لیڈر آف دی اپوزیشن والا ایشو, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ تعطل کا شکار ہوئی. اب وہ کمیٹیاں بن گئی ہیں, 3 مہینے تو ہم نے ادھر ضائع کر دیے, پھر وہ کمیٹیاں بن گئی تو اب ان سے 1 بائی 1 جو ان کے پاس پینڈنگ لیجسلیشن ہے, میں پر امید ہوں کہ یہ بجٹ اجلاس کے بعد وہ آپریشنل ہو, کمیٹیاں فنکشنل ہو, اور وہ اپنا کام کریں, اور وہ لیجسلیشن جو حکومت نے پرپوز کی ہے وہ آئے پارلیمنٹ کے اندر. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں بھائی صاحب؟ 2 باتیں میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں کی ہیں, دیکھیں جب بھی یہ تو ایک تو ہے کہ لیجسلیشن دونوں ہاؤسز میں لے ہو سکتا ہے. رول آف بزنس میں یہ ہے کہ جب اگر نیشنل اسمبلی کی میں بات کروں تو لے ہوگا تو اسپیکر کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے, اسپیکر بھیجتا ہے کمیٹی کو, جو ان کی لا کی کمیٹی ہے وہ بھی سربراہ ان کی اپنی جماعت کے لوگ ہیں. رول آف بزنس میں ہے کہ کوئی چیئرمین کمیٹی اپنے پاس لا جو ہے وہ 1 مہینے سے زیادہ یا کوئی ٹائم اگر وہ لے گا تو ایکسٹینشن لے گا اگر ہاؤس میں سے. ایسا نہیں ہے کسی چیئرمین کا پاور کو 7 مہینے کسی کمیٹی میں نہیں بیٹھ سکتا. اگر ایک ٹائم پیریڈ کے لیے اسے دیا جاتا ہے, اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر ہاؤس میں دوبارہ وہ ایکسٹینشن موو کرتا ہے, پورا ہاؤس اسے ایکسٹینشن دیتا ہے کہ 20 دن ان کو اور دے دیں. تو لہٰذا یہ پروسیس تو ان کے پاس اس لیے نہیں رکنا چاہیے کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی ان کا اپنا ہے, حکومت ان کی اپنی ہے. یہ چونکہ سرکاری بلز ہیں, میں پرائیویٹ بل کی نہیں بات کر رہا, یہ لیجسلیشن ہوا ہے جو حکومت انٹروڈیوس کر رہی ہے, اور جو لا کمیٹی کا چیئرمین ہے وہ بھی ان کی اپنی پارٹی کا ہے. لہٰذا یہ معاملات تو اگر یہ چاہیں تو دنوں میں وہاں ضرور حل ہونے چاہیے, اور ہوں گے اگر انہوں نے لے کیا ہوا ہے. دوسری بات جو بہت ضروری بات ہے, جس بات پہ ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنا پولیٹیکل سکور جو آج اس ملک میں ماحول میں لگا ہوا ہے کہ کوئی بات ایک دوسرے کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. سب سے بڑے ہاؤسز میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. باہر کوئی کیا بات سنے, نہ کوئی ٹاک شو میں سننا چاہتا ہے, نہ ہم ملنا چاہتے ہیں. ایک ورکنگ ریلیشن شپ ایسا ضرور رہنا چاہیے کہ جہاں سیریس لیجسلیشن انوالو ہے, پروسیکیوشن انوالو ہے, نیب لا کو اگر آپ نے دیکھنا ہے, کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں آپ نے دیکھنی چاہیے, وہ چیزیں پھر ہمیں اپنی ذات سے اوپر ہو کے دیکھنی چاہیے. حکومت کی رسپانسبلٹی ہمیشہ سے رہتی ہے کہ حکومت چونکہ ایک ڈرائیونگ اس پہ ہوتی ہے, ایک پوزیشن پہ ہوتی ہے, اس کے پاس ساری پاور ہوتی ہے, وہ اپوزیشن بیہائنڈ دا ویلز بھی ہے, اور حکومت اپوزیشن کی تلخ جملوں کو بھی دل سے لگاتی نہیں, ان کو سمجھتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ یہ تلخ جملے اس لیے کہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں. اپوزیشن ہمیشہ یہ چیزیں بے نقاب کرتی ہے, چیزیں سامنے لاتی ہے. حکومت اس کا رسپونڈ اس طرح نہیں کرتی, حکومت اس کو سمجھاتی ہے, حکومت جواب دیتی ہے آ کے, حکومت ان کو کہتی ہے کہ یہ انفارمیشن آپ مانگ رہے ہیں یہ ہم دیں گے آپ کے لیے. لیکن اگر اپوزیشن کا اور حکومت کا رویہ ایک ہی ہو جائے پھر چیزیں آگے نہیں جا سکتی. کیونکہ آپ جو بیٹھے ہوئے بھی اس وقت آپ چونکہ کانٹیکٹ پروگرام کر رہے ہیں, تو میرے اور ڈاکٹر صاحبہ کے درمیان اگر کہیں کنفرم ہوتا ہے تو آپ روکتے ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں ادھر نہ جائیں, یہ آپ نے سوال پہ رہے ہیں, یہ پوزیشن آپ کی, یہ آپ اس کو. تو یہ حکومت سے میری یہ ہے کہ ابھی دیکھیں کتنا امپورٹنٹ معاملہ ہے بجٹ کا. یہ بجٹ ریلیٹ اس پاکستان کی ریاست سے کرتا ہے. دنیا میں بجٹ ہوتا ہے اور حکومتیں پیش کرتی ہیں, بڑی سیریس ڈیبیٹ شروع ہوتے ہیں, لوگ سننے والے بھی سن رہے ہوتے ہیں, قوم بھی سن رہی ہوتی ہے, دیکھنے والے بھی سن رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارے یہاں ایک روایت رہی ہے کہ بجٹ سپیچ کو ہم سارے ڈسٹرب کرتے رہے ہیں آتے وقت. اس دفعہ کم وہ ڈسٹرب ہوئی ہے. ہم اس وقت بہت زیادہ توقع کی جا سکتی تھی. سب سے پہلے ہماری ساری پارٹیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بجٹ سپیچ کو زیادہ اسٹیبلش کو ہونے دیں. ان کو حکومت سے چاہیے کہ وہ سارے اپوزیشن کی بات کو آپ دل سے نہ لگائیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ اپوزیشن اس ملک کا آپ سمجھیں گے یہ اس ملک کے دشمن ہے, یہ اس ملک میں ہونے ہی نہیں چاہیے, ہم ان کو ختم کر دیں, ہم ان کو بالکل جیلوں میں. ایسا اگر رویہ رکھیں گے یہ کسی کے لیے بھی بہتر نہیں ہے. What's wrong with accountability? ہر صورت اکاؤنٹیبلٹی سب سے زیادہ ہونی چاہیے. پھر آپ لوگ شور کیوں مچاتے ہیں؟ دیکھیں میں رانا صاحب یہ کہہ رہا ہوں, اکاؤنٹیبلٹی پہ کوئی شور نہیں مچا رہا, کس چیز پہ؟ طریقہ کار پہ مچا رہا. نواز شریف صاحب اسی گھر میں ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس میں ملتے بھی رہے لوگوں کو, ان سے بات بھی کرتے رہے, میڈیا سے بھی ٹاک کرتے رہے, لیکن کہتے ہیں جی میرے تو اپارٹمنٹ ہی نہیں. یہ کیا جی؟ I have a question. فردوس عاشق اقبال صاحبہ آپ سے بھی کوشچن ہے, یہ دونوں اس کا مجھے جواب دیں. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے لیڈر ہیں,
میں جانا نہیں چاہتا تھا اس سائٹ پہ، لیکن وہ گفتگو ایسی چل پڑی ہے. آپ کے بڑے اس پہ میں ذرا براڈر اسپیکٹ میں اینی ویز آپ کے لیڈر ہوں یا سامنے کچھ چیزیں نظر آ رہی ہوں، جیسے میں دونوں سائڈ پہ بیلنس کر دیتا ہوں بات کو. میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں، وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کے وہاں سے میڈیا سے ٹاک بھی کرتے ہیں، وہاں پہ میٹنگز بھی کنڈکٹ کرتے رہے، وہاں سے لوگوں کو ملتے بھی رہے، وہاں سے آتے بھی رہے، جاتے بھی رہے، ٹھیک ہے. لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے کوئی کہ جناب یہ آپ کے، وہ کہتے ہیں جی صاحب میرے کوئی نہیں ہے، میری جائیداد ہی نہیں ہے، یہ میرے ہے ہی نہیں ہے. یہ آن دی ادر سائڈ پی ٹی آئی کی طرف فردوس عاشق کے صاحبہ آپ کی طرف میں آ رہا ہوں کہ آپ کے 6-8 لوگ ہیں جن پہ انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں، کمپلیٹ ہو چکی ہیں آلموسٹ نیب کی طرف سے، لیکن آپ ان لوگوں کو بڑا دل تو یہ تھا کہ آپ لوگ حکومت میں تھے، آپ 4-6 لوگ تھے، آپ نے پہلے کیا بھی یہ ایسے پی ٹی آئی والوں نے، آپ نے کے پی کے میں 20-22 لوگ جو تھے فارغ بھی کیے اسی چکر میں. ابھی بھی آپ کے جو 8-6 لوگ ہیں، اگر ان کو آپ کہیں جی جاؤ جا کے انویسٹیگیشن بھگتو، اور آپ نے حکومت میں آتے ہوئے بھی 1-2 دفعہ کیا، ایسے ایگزامپلز ہیں آپ کے پاس، آپ ان کو خود بولے کہ جی آپ جائیں اپنی انویسٹیگیشنز کلیئر کروا کے آئیں. اگر آپ کلیئر ہو جاتے ہیں تو پی ٹی آئی آپ کو پھر اپنے فولڈز میں لے لے گی، اپنے پاس لے لے گی، اپنے پروں کے نیچے لے لے گی، جیسے ابھی علیم خان صاحب کا ہوا. علیم خان صاحب گئے، علیم خان صاحب نے 4 منسٹریاں تھی پنجاب میں ان کے پاس، انہوں نے ساری چھوڑی، جا کے جناب نیب کے پاس چلے گئے، اور وہاں پہ جا کے اب ان کو کوئی انگلی ایز سچ نہیں اٹھا سکے گا. اسی طرح مجھے نہیں سمجھ آتی، جیسے میاں نواز شریف صاحب ہیں، وہ وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں جی میرے تو ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ ہے ہی نہیں. آپ لوگ کہتے ہیں جناب یہ 4-6 لوگ جو ہیں یہ پی ٹی آئی والے، ان کو جناب انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہوئی ہے، وہ ان کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہے. میں فردوس عاشق جی آپ پہلے انپٹ دے دیں، پھر میں آتا ہوں دوسری طرف. دیکھیں یہ ایک ہمارا رویہ بن گیا ہے اوورآل پورے معاشرے کا کہ میں نہ مانوں، اور وہ میں نہ مانوں والی جو گردان ہے اس میں ہماری اوورآل جو سوشو کلچرل ریلیجیس ویلیوز ہیں ان سے جب ہم روح گردانی کر گئے اور ہم نے جھوٹ کو اپنا اوڑھنا بچھوڑنا بنا لیا پورے معاشرے نے، تو اس کے اندر ایک ایسا کلچر بن گیا کہ جو سچ بولے وہ بہت بڑا مجرم ہے اور جو جھوٹ بولے وہ بہت بڑا ہیرو ہے. یہ جب کلچر ہمارا سامنے آیا ہے تو اس سے وہ کرپٹ اور غلط لوگ جو تھے انہوں نے اپنا بیانیہ نیگیٹیولی پروموٹ کر کے عوام کو برگلانے کے لیے وہ جگہ بنائی ہے. اب حکومت کو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے، اب آپ نے دیکھا کہ بابر اعوان صاحب سے انگلی اٹھی، جی میں نے وہ ذکر کیا، بالکل وہ کیا. ابھی بھی جہاں پہ کوئی ایسا سچویشن یا فائنڈنگ یا وہ الزامات جو ہیں ان کے اندر کوئی حقیقت نظر آتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ آپ میرے سے زیادہ عمران خان صاحب کو جانتے ہیں، ان کا سگا بھائی کیوں نہ ہو، کوئی بھی رشتہ کیوں نہ ہو، 0 ٹالرنس ہے کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز پہ. ابھی تک جو نیب کی پروسیڈنگ مختلف جن لوگوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ ابھی تک کسی حتمی اور کنکلوڈنگ اس پہ نہیں پہنچی ہیں نتیجے پہ، اور وہ انویسٹیگیشن کی اسٹیج پہ نہیں ہیں جو لوگ اس وقت سیٹ پہ ہیں. میں ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کروں گا. تو آپ نے دیکھا وہ ریفرنس فائل ہو گیا، علیم خان پہ ریفرنس فائل ہو گیا، پھر اس کے بعد اعظم سواتی صاحب پہ بات ہوئی. یہ بہت اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، یہ حکومت نے بہت اچھا پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے، بہت بڑا اگزامپل سیٹ کیا ہے، میں اس پہ اس کی تعریف کرنی چاہیے. لیکن میں آگے جو آپ بات کہہ رہی ہیں نا کہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہوئی وہ تھوڑا سا میں اس پہ اتفاق نہیں کروں گا، کیونکہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ 4-8 لوگوں پہ، کچھ ایڈوائزرز ہیں آپ کے ان پہ بھی کمپلیٹ ہوئی ہیں، ڈاکومنٹری ایویڈنسز ہیں وہاں پہ، ان کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے ان تفتیشوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کی تو تفتیشیں مکمل ہو چکی ہیں. دیکھیے جی میں اس بات پہ بالکل کلیئر ہوں، میری لیڈرشپ کلیئر ہے. عمران خان صاحب کو میں مشورہ دے رہا ہوں کہ ان کا قد بڑھے گا،
اگر وہ اپنے بندے ان کی انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہوگی ان کو کہے کہ جاؤ بھگت کے آؤ. آپ یہ تو مبشر آپ مجھ سے بہتر ان کو جانتے ہیں, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کے خلاف کوئی چیز جو ہے وہ فائنڈنگ اسٹیبلش ہو جائیں اور وہ عمران خان کی صفوں میں وہ شخص بیٹھے؟ میں نہ اس سوچ کے ساتھ ہوں اور نہیں میں تو صرف مشورہ دے رہا ہوں, ہو سکتا ہے ان کی نظر سے نہ گزری ہو چیزیں, میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں مشورہ دے رہا ہوں خان صاحب کو. کہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہو اور ان کو وہ تمام رپورٹس نہ ملتی ہوں, اور اگر کوئی ایسی رپورٹ جس میں آپ جس کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں تو وہ کبھی بھی اس پہ ٹالرنس ان کی زیرو ہوگی, وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے ان کی صفوں میں ایسے داغدار دامن والے لوگ بیٹھے. ہاں ان کو اور زیادہ پروب کرنے کی ضرورت ہے, دیکھنے کی ضرورت ہے, اور اگر آپ کے پاس کوئی حقائق ہے اور آپ کی یہ 100% جو مجھے شیئر کر رہے ہیں اس میں کوئی حقیقت ہے تو آپ ان کو بھیجیں اور میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ وہ اس کو فوری اس پہ ایکشن کریں گی. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ میرے پاس ایسی کوئی کریڈیبل انفارمیشن نہیں ہے جس کی بیس پہ میں کہہ سکوں کہ ان لوگوں پہ انکوائریز مکمل ہیں یا ان کو گلٹی ڈکلیئر کر دیا گیا. چلیں میں ذرا آپ نواز شریف صاحب کی طرف چلوں گی. نواز شریف صاحب اسی گھر میں ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس میں ملتے بھی رہے لوگوں کو, ان سے بات بھی کرتے رہے, میڈیا سے بھی ٹاک کرتے رہے, لیکن کہتے ہیں جی میرے تو اپارٹمنٹ ہی نہیں. یہ کیا ہے جی؟ یہ بڑا اچھا رحان صاحب آپ نے سوال کیا ہے, اور یہ سوال بہت دفعہ ڈسکس ہوا ہے. پوری دنیا میں ایک مسلمہ اصول ہے, پاکستان میں بھی ہے کہ ہر آدمی کی ایک مالکیت ہوتی ہے اور مالکیت ثابت کی جاتی ہے کہ کون کس پراپرٹی کا مالک ہے. اب یہ اگر کوئی مجھے کہہ دے کہ تم اسلام آباد میں فلاں فلاں جگہ پہ جاتے ہو, وہاں رہتے بھی ہو اور یہ پراپرٹی تمہاری ہے, تمہیں خریدے, تو اسے قانون کی نظر میں ثابت کرنا ہوگا کہ میں اس کا مالک ہوں اور میں نے کب خریدی ہے. صرف اس کی بات کرنے سے نہیں ہوتا کہ میں وہاں رہتا رہا ہوں, میں وہاں جاتا رہوں. میاں نواز شریف صاحب نے ہمیشہ کہا کہ 2005 میں یہ اپارٹمنٹ خریدتے, پہلے ہمارے پاس رینٹ میں تھے, ہمارے بیٹے رہتے رہے, یہ ہمارے مالکیت کے ثبوت ہے جو سب کے سامنے انہیں رکھے ہیں. بعد میں ایلیگیشن یہ لگا کہ جی ہم یہ بتائیں کہ یہ منی لانڈرنگ سے یہ خریدے گئے. ایلیگیشن تو بیسیکلی یہ تھا نا کہ پیسہ کہاں سے آیا یہ خریدنے کے لیے. جو نیب کورٹ میں جب یہ کیس گیا, اب وہ اپیل پینڈنگ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر, تو میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا, لیکن نیب کورٹ نے اس معاملے میں میاں صاحب کو کلیئر کر دیا کہ یہ جو ایلیگیشن تھا یہ غلط تھا. انہوں نے سزا جس ایلیگیشن میں دی ہے وہ اس میں نہیں دی. انہوں نے کہا کہ پروسیکیوشن اپنا کیس ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے کہ یہ زمین انہوں نے پہلے خریدی تھی 99 سے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اپارٹمنٹ 99 سے خریدے ہوئے. انہوں نے کہا یہ غلط ہے, ان کوئی ثبوت یہ پیش نہیں کر سکے کہ یہ جو ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ ہے یہ میاں نواز شریف صاحب نے 99 میں خریدے. نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے کہا کہ پروسیکیوشن یہ ثابت کرنے میں فیل ہو گئی ہے کہ یہ وہ پاکستان سے پیسہ لے کے گئے, کیونکہ کوئی ٹرانزیکشن یہ ایسی ثابت نہیں کر سکے, کوئی اس کا وہ نہیں ثابت کر سکے کہ یہ پیسہ وہاں سے لیا ہے. لہٰذا یہ دونوں ایلیگیشن غلط ہے. میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, اگر لا میں فلاز ہیں, آپ نے خود ذکر کیا کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس جو تھے وہ میاں صاحب کے تھے, میاں صاحب وہاں پہ رہتے تھے, لیکن تھے نہیں ہیں بھی, چلے جی ہیں, لیکن ملکیت وہاں پہ نہیں پروف ہو سکی عدالت میں, پروسیکیوشن نہیں, تو ایلیگیشن غلط تھا نا. اچھا چلے نہیں پروف ہو سکا نا, پروف نہیں ہو سکا, لیکن ایک چیز سامنے نظر آتی رہی کہ جی میاں صاحب وہاں پہ رہتے رہے, وہاں پہ ملتے رہے, رینٹ میں تھے نا, وہ ثابت ہوا ہے. میری گزارش سن لیجیے نا, لیکن میں ایک اوور آل براڈر ایسپیکٹ میں بات کر رہا ہوں, میں نیٹی گریٹیز میں نہیں جا رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں نے دیکھے نا جی میاں صاحب وہاں پہ کھڑے ہوتے, باہر کھڑے ہو کے میڈیا سے گل بھی کرتے رہے, میڈیا اتنے رہندے بھی رہے, سب کچھ ہوتا رہا, لیکن وہ عدالت میں پروف نہیں ہو سکا. تو فلا جو ہوا وہ تو ہوا لا میں, یا پروسیکیوشن جو تھی نیب کی وہ ویک تھی. میں یہی گزارش کر رہا ہوں, یہی سے میں نے شروع کیا تھا پروگرام, یہی سے پروگرام شروع کیا تھا. آپ نے جناب یہ فلاڈ رانا صاحب آپ ضرور دیجئے, یہ قوانین جو تھے یہ تو پارلیمنٹیرینز نے بنائے تھے نا, میں نے تو نہیں بنائے. ایک مجھے چھوٹا سا جواب پارلیمنٹیرینز نے ایسے فلاز, لوپ ہولز چھوڑے لا کے اندر جن کو کیپ نہیں کیا گیا, اور وکلا جو ہے ہیوی ویٹ وکلاز جو ہیں جو بڑی بڑی بھاری بھاری فیسیں لیتے ہیں وہ ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. یہی تو پروگرام میں کر رہا ہوں. نہیں سر, اس میں فلاز تو آپ لوگ پارلیمنٹیرین نے چھوڑے نا. وہ ایک اور چیز ہے, میں اب ڈاکٹر صاحبہ پہ ایک ایلیگیشن لگا سکتا ہوں, وہ بھی دوسری پارٹی کے, تو مجھے کہ میں کہہ دوں کہ ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ کا یہ اسلام آباد کا جو سینٹور ہے سب سے بڑا پلازا ہے, وہاں 20 اپارٹمنٹ ہے ڈاکٹر صاحبہ کے.
اگر یہ بات میں کروں گا تو اگر وی آن دا لائٹر سائڈ اگر دو کہہ دیتا ہوں جی، وی نہ ڈاکٹر کریں۔ صاحبہ دے وی ہوندے یا دو وی ہوندے تے ڈاکٹر صاحبہ کدی سیاست نہ کر دی، آرام نہ کر بیٹھی. سوتا لیو اگر میں اگر اچھا تمہارے بارے سے لا دوں ایلیگیشن لگا رہا ہوں میں. کیا چیز ڈاکٹر صاحبہ دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا؟ میں نے کہا وہ پہلے ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ میں غلط ایلیگیشن نہیں لگا وہ رہا ہوں. غلط تو ٹھیک ہے ہاں، لیکن میں بھی یہی گل کہی ہے آن دا لائٹر سائڈ. میں آرگومنٹ میں کیا ایلیگیشن نہیں لا رہا ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا مبشر صاحب میں تھوڑے بارے ایلیگیشن لانا کہ جس پر بیٹھے ہیں یہ رانا مبشر صاحب کرے جی اللہ کرے لیکن ایک گل کہنا کافی نہیں مینوں ثابت کرنی پے گی. تسی بے شک ادھر روز میں تمہیں دیکھ رہے ہیں تسی پروگرام بھی کر رہے ہو تسی باہر ہی بیٹھے ہو سگریٹ بھی باہر پی رہے ہو گپاں بھی مار رہے ہو چاہ بھی پی رہے ہو سارے کا مذاق بھی کر رہے ہو. میرا ایلیگیشن یہ ضرور ٹھیک ہونا چاہیے. میرے پاس یہ ریکوائر ڈاکٹر صاحب نے پہلے بات بھی کہی تھی کہ جب آپ ایلیگیشن ویگ لگائیں گے ایلیگیشن غلط لگائیں گے آپ نے پوری جانچ پڑتال نہیں کی ہوگی آپ نے پوری دنیا میں ایسا پوری میں ہوتا ہے کہ پہلے وہ پوری انفارمیشن گیدر کرتے ہیں پھر وہ اپنی پروسیکیوشن برانچ میں بھیجتے ہیں پروسیکیوشن برانچ میں بھیجتے ہیں کہ یہ ایلیگیشن ثابت ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب نے یہی بات ایگزیکٹلی یہ بات فلا نہیں ہے. جھوٹا ایلیگیشن جہاں بھی آپ لگائیں گے وہ نہیں ثابت ہو سکتا اگر وہ اس کے لیے پروسیکیوشن دنیا کی کوئی ثابت نہیں کر سکتی. آپ کیس نیب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ نیب اس وقت تک لوگوں کو اریسٹ نہ کرے جب تک ریفرنس فائل نہیں ہوتا. بے شمار لوگ انکوائری میں چھوٹ جاتے ہیں آپ نے پہلے جب آپ دو حکومت یہ غلطی ہے کہ ہمیں نیب لا کو ری وزٹ کرنا چاہیے تھا سب کو مل کے لیکن بٹ ناؤ دا آؤٹ کم آف دس شو از دا آؤٹ کم آف دس شو از ڈاکٹر صاحب اگر آپ اتفاق کرتی ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا اگر آپ نہیں کرتی اتفاق تو مجھے بتائیے گا کہ نہیں میں آپ میرے سے ڈس ایگری کر رہی ہے. مسئلہ یہ ہوا ڈیسائیڈ یہ ہوا اس شو میں کہ جناب جو حکومت نے اس وقت جو 8 ایک قوانین ڈرافٹ بنائے ہیں جس سے عوام کو فائدہ پہنچنا ہے وہ آپ کے پاس پہنچ گئے ہیں یا مجھے نہیں پتا میں نے کہا نیشنل اسمبلی میں کہا مطلب کہ ڈاکٹر صاحب کریڈیبل میں یہی کہتا ہوں نیشنل اسمبلی کا کہا تو ممکن ہے وہاں کریڈیبل خاتون ہے میں ان کی بات کو فالو کروں گا کہ ان اگر اب پہنچ چکے ہیں آپ کے پاس ڈرافٹ تو آپ اس میں ہچ نہیں ڈالیں گے ڈسکشن کریں گے پبلک انٹرسٹ میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نہیں کرنا چاہیے. ان معاملات میں جو پبلک انٹرسٹ میں ہو جو پاکستان میں بہتری ہو اس انسٹیٹیوشن کی بہتری ہو اور اکاؤنٹیبلٹی کو زیادہ مضبوط بنانے کے لیے لاؤ میں سپورٹ کرنا چاہتا آپ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بنے. بالکل ہم سجیسٹ کر سکتے ہیں کوئی بہتر میں وہی کہہ رہا ہوں نا آپ اس پہ آرگو کر سکتے ہیں آپ اس کو ڈیبیٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کو رکاوٹ نہیں بنے. بالکل نہیں بناتے. بالکل ٹھیک ہے جی. میں ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. سینیٹر جاوید عباسی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. میرے خیال میں کوشش میں نے بہت کی کہ اس میں سے کوئی نہ کوئی آؤٹ کم نکل سکے پروگرام کے بجائے اس کے کہ لڑائی جھگڑا اور بلیم گیم ہو اور میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو گیا اس میں. بہت بہت شکریہ جی آپ سب کا. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.